سامعین کرام، ہمارے معاملات میں مشورہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہمیں اس کا حکم بھی دیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ آپ ان سے اپنے معاملات میں مشورہ کیجیے۔ جو شخص مشورہ کرتا ہے وہ نقصان نہیں اٹھاتا، کیونکہ جب مشورہ کر لیا جاتا ہے تو اس میں سے جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں ان کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے، اور بندہ پھر وہ نقصانات جو انہوں نے اٹھائے ہوتے ہیں ان سے بچ کر اس مقصد تک پہنچ جاتا ہے جہاں اس نے خود تجربہ کر کے پہنچنا ہوتا ہے۔ تو تجربہ یا مشورہ جو ہے وہ ایک جو انسانوں سے کیا جاتا ہے، اور دوسرا مشورہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے، جس کو استخارہ کہتے ہیں، اور اسلام نے اس کو نماز استخارہ یا صلاۃ الاستخارہ کے نام سے ہمیں جو ہے سمجھایا ہے۔ نماز استخارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایسے سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن کی کچھ سورت سکھا رہے ہوں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز استخارہ ایسے سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے ہوں، اور فرمایا کرتے تھے جب بھی تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعتیں 2 نفل نماز پڑھے فرض نماز کے علاوہ۔ آپ کسی بھی وقت جو ہے وہ 2 نفل پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد کوشش کریں نہ پڑھیں، اور اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد باقی کسی بھی وقت آپ 2 رکعتیں نفل نماز پڑھیں، اور اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیرا لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ اللہم ان کنت تعلم انه شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان۔ اس دعا کو پڑھیں۔ اس دعا کا ترجمہ بہت ہی زبردست قسم کا ترجمہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں مثال کے طور پر، اے اللہ میں تجھ سے مشورہ کرتا ہوں، استخارہ کرتا ہوں تیرے علم کے ساتھ، اور تجھ سے طاقت مانگتا ہوں تیری قدرت کے ساتھ، اور میں تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں۔ بے شک تو ہی طاقت رکھتا ہے، تو ہی قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، اور تو ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اور تو غیب کی ساری باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تجھے پتہ ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے میرے دین میں، میرے معاش میں، اور میرے معاملے کی انجام کے اعتبار سے یہ میرے لیے اچھا ہے، تو اس کو میرے مقدر میں کر دے اور میرے لیے آسان بنا دے، اور پھر اس میں میرے لیے برکت بھی عطا فرما۔ اور اگر تجھے پتہ ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ بدتر ہے اور نقصان دہ ہے میرے دین میں، میرے معاش میں اور میرے معاملے کے انجام میں، تو مجھے اس سے دور کر دے اور اس کو مجھ سے دور کر دے، اور جہاں کہیں بہتر معاملہ ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو کام میں کرنے والا ہوں، میں شادی کرنے لگا ہوں تب بھی، میں کوئی کام اور کرنے لگا ہوں، کاروبار کرنے لگا ہوں تب بھی، میں کوئی موٹر سائیکل، بائک یا کوئی گاڑی وغیرہ خریدنے لگا ہوں تب بھی، کوئی بھی کام ہے، گھر خریدنے لگا ہوں یا گھر بیچنے لگا ہوں تب بھی، یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے میرے مقدر میں کر دے، اگر بہتر نہیں ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے، اور جو کام میرے لیے بہتر ہے وہ بنا دے۔ تو جب بندہ استخارہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتا ہے، تو انسان کو پھر نقصان نہیں ہوتا، اس معاملے میں وہ بندہ درست ہوتا ہے۔ باقی اس میں یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ بندے کو خواب آتا ہے، رات کو پڑھ کر کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے، یہ باتیں من گھڑت ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ استخارہ کسی اور سے نہیں کروایا جاتا بلکہ خود کیا جاتا ہے۔ اب یہ دعا آپ 2 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پڑھ سکتے ہیں، یا تو آپ یہ دعا پڑھیں جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھ کے تشہد کی ساری دعائیں پڑھ کے آخر میں آپ یہ دعا پڑھیں اور سلام پھیر دیں، یا دوسرا اس کا موقع ہے سلام پھیر کے آپ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں اور اس وقت آپ یہ دعا پڑھ لیں۔ اگر یاد نہیں ہے تو دیکھ کر پڑھ لیں، بہرحال یہ دعا پڑھیں اور خود نماز استخارہ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین آپ کا حامی و ناصر ہوگا، اور آپ کے لیے جو بہتر ہوگا وہ آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے تمام معاملات میں آسانی پیدا فرمائے، اور ہمارے لیے جو بھی ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔